السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں، ام کلثوم بنت فاطمہ کی نکاح کو لے کر شیعت اکثر اہل سنت کے نوجوانوں پر، اہل سنت کی علماء اکرام پر گستاخ اہل بیت کا الزام لگاتے ہیں۔ سامعین کرام، اندرون سندھ میں داماد علی و داماد بطول فاروق اعظم چوک پر ایک بورڈ پر لکھا الفاظوں پر شیعت نے کہا کہ بھائی یہ ہمارے نزدیک اختلافی مسئلہ ہے اور ہم اس بورڈ کو پسند نہیں کرتے، اس نام کو حذف کیا جائے، یہ اہل بیت کی گستاخی ہے۔ سامعین کرام، چلیے اس بات کے ہم تعاقب کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ ہے میرے سامنے شیعہ کتاب الفروع من الکافی، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 340 پر لکھتے ہیں شیخ کلینی، لکھتے ہیں باب تزوج ام کلثوم، لکھتے ہیں کہ علی بن ابراہیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن حشام بن سالم وحماد عن زرارہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام فی تزوج ام کلثوم فقال ان ذلك فرج غصبناه۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے ہماری شرمگاہ چھین لی۔ سامعین کرام، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اتنے گرے ہوئے الفاظ امام جعفر صادق ہرگز نہیں بول سکتے، یہ بات کہ شیعوں نے گھڑا۔ امام جعفر صادق یوں کہنا چاہتا تھا کہ بے شک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ام کلثوم بنت فاطمہ کی نکاح پیار میں حضرت عمر کو دیا، محبت میں دیا، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا والی آیت کے تحت محبت کے ذریعے انہیں دیا۔ سامعین کرام، اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شیعہ ایف آئی آر درج کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے امام جعفر پر درج کریں کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنی کتاب، شیعہ کی کتاب اصول کافی سے روایت موجود ہے کہ شیعہ کو چاہیے کہ کلینی پر ایف آئی آر درج کریں کہ ایسی روایت اپنی کتابوں میں نقل کی جس سے اہل بیت کی گستاخی ظاہر ہو رہا ہے۔ 1400 سالوں سے لے کر یہ نکاح ثابت ہے، آج تھوڑی ہوا ہے۔ اسی طریقے سے سامعین کرام، یہ میرے سامنے شیعہ کتاب تہذیب الاحکام، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 362 پر شیخ الطائفہ شیخ طوسی لکھتے ہیں کہ عن جعفر عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ماتت ام کلثوم بنت علی علیہ السلام وابنها زید بن عمر بن خطاب في ساعة واحد لا يدري أيهما هلك قبل فلم يورث أحدهما من الآخرة وصلي عليهما جميعا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ام کلثوم بنت علی اور ان کا بیٹا زید بن عمر بن خطاب، زید بن عمر بن خطاب، ام کلثوم سے جو بیٹا ہوا اس کا نام تھا زید بن عمر بن خطاب، ایک ہی وقت میں فوت ہوئے، ماں اور بیٹا دونوں ایک ہی وقت میں فوت ہوئے، معلوم نہ ہو سکا کہ دونوں میں سے پہلے کون فوت ہوا۔ سامعین کرام، امام باقر صادق علیہ السلام پر، امام جعفر صادق علیہ السلام پر اب شیعت نے ایف آئی آر درج کرنا ہے، کیونکہ اہل سنت پر ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے اپنی کلینی پر درج کریں، توسی پر ایف آئی آر درج کریں کہ سب سے پہلے گستاخ یہی ہوئے کہ انہوں نے ایسی روایات نقل کی ہیں۔ سامعین کرام، حالانکہ شیعہ امام خود کہتے ہیں کہ ہمارے قول کو غیر معصوم رد نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنے اماموں کی بات کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے، تو ایف آئی آر کلینی، توسی اور امام باقر اور امام جعفر پر ہونا چاہیے۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے یہ میرے سامنے شیعہ کتاب ریاض المسائل، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 664 پر سید علی طباطبائی اپنی کتاب میں اسی روایت کو نقل کر رہے ہیں میراث کے تحت۔ طباطبائی کے نزدیک نکاح ثابت ہے، تبھی تو ام کلثوم بنت فاطمہ اس کا بیٹا زید بن عمر کی مسئلے کو اپنی کتاب میں میراث کے تحت، وراثت کے تحت بیان کر رہے ہیں۔ ابھی طباطبائی نے بھائی سب سے بڑی گستاخی کیا، ابھی طباطبائی پر شیعت کو چاہیے کہ اپنا ایف آئی آر درج کریں کہ انہوں نے اتنا بڑا گستاخی کی ہے۔ سامعین کرام، حضرت عمر بن خطاب کی نکاح میں ام کلثوم بنت علی تھا اور ہے اور رہے گا۔ سامعین کرام، یہ آج کی بات تھوڑی ہے، 1400 سالوں سے ثابت ہے۔ یہ بات ایسے ہی ثابت ہے جیسے روز روشن کی طرح ایک اندھا شخص اپنی آنکھوں کو بند کر کے سورج کی طرف کھڑا ہو اور کہے کہ روشنی نہیں ہے، تو سامعین کرام اسی طریقے سے ام کلثوم بنت فاطمہ حضرت عمر کی نکاح میں تھی اور اس کا انکار سورج کے انکار کے برابر ہے۔ سامعین کرام، آپ غور کریں، یہ میرے سامنے شیعہ کتاب اعلام النساء المومنات، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 220 پر لکھتے ہیں۔ سامعین کرام، شیعت اکثر ڈنڈی مارتے ہیں کہ ہمارے علماء کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے، اسی لیے اس کو جو ہے بورڈ پر نہیں لکھنا چاہیے۔ سامعین کرام، شیعہ علماء کے نزدیک اس پر اختلاف نہیں ہے کہ نکاح ہوا کہ نہیں، اس پر اختلاف ہی نہیں ہے، ان کا اختلاف اس پر ہے کہ یہ نکاح صبرن ہوا یا جبرن ہوا، حضرت علی نے محبت میں دیا یا مجبوری میں دیا، اس پر شیعت کا اختلاف ہے، شیعہ علماء کا اس پر اختلاف ہے۔ سامعین کرام، طبرسی اسی کتاب فی اعلام الورا میں لکھتے ہیں واما ام کلثوم فہلتی تزوجها عمر بن خطاب، لکھتے ہیں ام کلثوم وہی ہیں جن سے عمر بن خطاب نے نکاح کیا۔ طبرسی نے شیعت کا کام خراب کر دیا، طبرسی خود کہہ رہے ہیں، طبرسی گستاخی کر رہے ہیں نعوذ باللہ شیعہ اصولوں کے تحت۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے اسی ام کلثوم سے نکاح کیا جو حضرت علی کی بیٹی تھی۔ وقال اصحابنا انه علی علیہ السلام انما زوجها بعد مدافعة كثيرة وامتنع شديد واعتلال بالشيء حتى الجأته الضرورة إلى أن رد أمرها إلى العباس بن عبد المطلب فزوجها إياه۔ آگے طبرسی لکھتے ہیں کہ ہمارے قدیم علماء کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ علی نے بہت زیادہ مدافعت کی، انکار کیا، سخت انکار، اور کچھ عذر کے بعد علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم بنت فاطمہ عمر کی نکاح میں دے دیا۔ سامعین کرام، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ شیعہ کے پاس جو اختلاف ہے وہ اس بات پر اختلاف ہے کہ نکاح صبر میں دیا یا جبر میں دیا، محبت میں دیا یا ناراضگی میں دیا، لیکن نکاح ثابت ہے، نکاح ثابت ہے۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے اسی حدیث کے نیچے شیخ عبد النبی القادمی کی بات نقل کر رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں کہ المشہور من الاصحاب والاخبار انه تزوج عمر بن الخطاب غصبا، یہ بات مشہور ہے کہ عمر بن الخطاب نے حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم سے زبردستی نکاح کیا۔ اختلاف اس پر ہے کہ وہ زبردستی نکاح تھا یا پیار میں دیا۔ آگے کیا کہتے ہیں، کما اثر السید المرتضی، کہتے ہیں کہ سید المرتضی شیعوں کے نزدیک معتبر علماء ہے، وہ کہتے ہیں
کہ وصم علیہ فی رسالہ عاملها فی هذه المسائل وهو الاصحاح الاخبار، کہتے ہیں کہ نکاح صحیح اخبار سے صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ سامعین کرام، اب شیعت کو چاہیے کہ شیخ عبد النبی الکاظمی پر ایف آئی آر درج کریں کہ وہ اس نکاح کو ثابت نکاح کو تسلیم کر رہے ہیں۔ شیخ طبرسی نے اس نکاح کو تسلیم کیا، اسی طریقے سے امام جعفر نے اس نکاح کو تسلیم کیا، امام باقر نے اس نکاح کو تسلیم کیا۔ شیعت کو چاہیے کہ سب سے بڑے گستاخ تو شیعہ اصولوں کے مطابق نعوذ باللہ امام جعفر، امام باقر، طوسی، مجلسی ہوئے۔ اسی طریقے سے سامعین کرام، یہ میرے سامنے شیعہ کتاب روضۃ المتقین فی شرح من لا یعذر الفقی، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 79 پر لکھتے ہیں مجلسی، وفی صحیح ان سلیمان بن خالد قال، صحیح سند کے ساتھ سلیمان بن خالد سے ثابت ہے، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر سے خالد نے سوال کیا، عن امرأة توفى زوجها اين تعتد، جب کسی عورت کا شوہر مر جائے تو وہ عدت کہاں پر کرے؟ تو امام نے فرمایا فی بیت، امام نے کہا فی بیت زوجها تعتد حيث شاءت، امام نے کہا قال حيث شاءت، امام نے کہا کہ وہ عدت کہیں بھی کر سکتا ہے۔ ثم قال ان علی علیہ السلام لما مات عمر اتى ام كلثوم فاخذ بيدها فانطلق بها الى بیته، کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر دنیا سے رخصت ہوئے تو علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کے پاس آئے اور ان کا ہاتھ پکڑا، انہیں اپنے گھر لے گیا۔ سامعین کرام دیکھیں، عدت اس عورت کی ہوتی ہے جس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو۔ اس بات سے واضح ہوا کہ امام جعفر صادق کے نزدیک، امام باقر کے نزدیک یہ نکاح ثابت ہے، تبھی تو عدت کے اصول کے تحت، عدت کے حدیث کے تحت اس حدیث کو پیش کر رہے ہیں کہ یعنی کہ جس طریقے سے اکثر ہم سے کوئی سوال کرتا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں بیوی کو چومنا درست ہے، تو ہم کہتے ہیں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ روزے کی حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بوسہ دیتا تھا۔ تو اسی طرح ادھر بھی عدت کی حدیث کے تحت امام جعفر، امام باقر نے خود کہا کہ یہ بات درست ہے کہ جس طریقے سے حضرت عمر دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت علی نے اپنی بیٹی کو گھر لے کر گیا، یعنی کہ نکاح عدت والی عورت کی ہوتی ہے، جس کا نکاح ہو اسی کا شوہر فوت ہو پھر اس عورت کی عدت ہوتی ہے، تو یہ نکاح ثابت ہے۔ اسی طریقے سے سامعین کرام، یہ میرے سامنے شیعہ کتاب الوافی جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 108 پر الفید الکاشانی لکھتے ہیں، باب تزوج ام کلثوم، ایک وہ اصول کافی کی روایت در نقل کر رہے ہیں، ان ابی عبداللہ علیہ السلام ان ذلک فرج غصب، لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے فرمایا عمر بن خطاب نے ہماری شرمگاہ ہم سے چھین لی۔ سامعین کرام، اسی حدیث کے تحت شرح الفید الکاشانی میں وہ کیا لکھتے ہیں کاشانی، لیس معنی الغصب هنا الحرام نعوذ باللہ، کہتے ہیں یہاں غصب سے مراد حرام نہیں ہے، ولیس نکاحه فاسدا لان عمر كان على ظاہر الاسلام، کہتے ہیں کہ یہ نکاح فاسد نہیں تھا، یعنی کہ کاشانی اس نکاح کو درست مانتا تھا، تبھی تو دلیلیں دے رہا ہے کہ یہ نکاح درست ہے۔ آگے لکھتے ہیں المحقق الطوسی لکھتے ہیں مخالف علی علیہ السلام فساق ومحاربه کفار، دیکھیں سامعین کرام، طوسی لکھتے ہیں کہ علی کا مخالف فاسق اور ان سے جنگ کرنے والا کافر ہے۔ اسی طریقے سے آگے لکھتے ہیں طوسی ولم یحارب عمر علی علیہ السلام، عمر نے علی سے جنگ نہیں کی، اس نکاح کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں طوسی دے رہا ہے، مجلسی دلیلیں دے رہا ہے۔ آگے پھر مجلسی کی قول سنیں، مجلسی لکھتے ہیں ویجوز ان نکاح بغیر اشکال، کہتے ہیں اس سے نکاح بلا اشکال جائز ہے، یہ نکاح ثابت ہے۔ سامعین کرام، آگے مجلسی رکا نہیں، مجلسی نے ایک اور بات کی، حدیث الجنیت الیہودیہ، شیعوں نے جو جنیہ یہودی کی بات گھڑی نا کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں نہیں تھی بلکہ ایک جنیہ کو اپنی بیٹی کی صورت دلوایا اور اس کو حضرت عمر کے نکاح میں دیا، تو آگے مجلسی اسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں عن جماعت مجہولین، یہ تو مجہول لوگوں نے گھڑی ہے، اس کی جو سند ہے وہ مجہول ہے۔ پھر آگے خود لکھتے ہیں کہ مجھے حیران ہے ایسے لوگوں پر اس روایت کو گھڑنے کی کیا ضرورت تھی، جنیہ کی ڈنڈی مارنے کی ضرورت کیا تھی۔ مجلسی کہتے ہیں سامعین کرام، مجلسی حضرت عمر بن خطاب کے نکاح کا دفاع کر رہے ہیں، طوسی دفاع کر رہا ہے، اسی طریقے سے امام جعفر دفاع کر رہا ہے، امام باقر دفاع کر رہا ہے۔ سامعین کرام، انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء میں اختلاف ہے اس نکاح کو لے کر۔ سامعین کرام، اختلاف اس بات پر نہیں ہے کہ نکاح ہوا کہ نہیں، اختلاف اس بات پر ہے کہ یہ نکاح حضرت علی نے محبت میں دی یا جبرن دی، رضامندی میں دی یا ناخوشی میں دی، اس پر اختلاف ہے، نکاح ثابت ہے۔ سامعین کرام، آپ خود غور کریں، میں پوری شیعت کو کہنا چاہتا ہوں، آپ اہل سنت کو گستاخ نہ کہیں، ان پر ایف آئی آر درج نہ کریں، آپ نے ایف آئی آر درج کرنا ہے امام جعفر پر درج کریں جو انہوں نے یہ روایت نقل کی، امام باقر پر درج کریں، انہوں نے یہ بات ہم تک پہنچایا، امام جعفر صادق پر یہ ایف آئی آر درج کریں کہ سب سے بڑے گستاخ وہی ہوئے، مجلسی پر درج کریں کہ وہ اس نکاح کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں دے رہے ہیں، آپ طوسی پر ایف آئی آر درج کریں، وہ حضرت ام کلثوم بنت علی کا جو نکاح حضرت عمر سے ہوا، اس سے بیٹا زید بن عمر پیدا ہوئے، اس کو ثابت کرنے کے لیے مجلسی دلیلیں دے رہا ہے، مجلسی پر آپ ایف آئی آر درج کریں، سب سے بڑے گستاخ تو وہی ہوئے، طوسی پر، اسی طریقے سے کلینی پر آپ ایف آئی آر درج کریں، کاشانی پر ایف آئی آر درج کریں، اسی طریقے سے عبد النبی الکاظمی پر آپ ایف آئی آر درج کریں، سب سے بڑے گستاخ وہی ہوئے۔ شیعت کو چاہیے کہ اس نکاح کو کورٹ میں چیلنج کریں اور اہل سنت کو سرکاری سطح پر اس نکاح پر مناظرہ کریں، پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، نہ خنجر اٹھے گا ان سے، نہ تلوار، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔